سفارش بھی کی ہو تو اللہ کا قہر اور غضب میرے اوپر نازل ہو، اور اگر یہ نہیں ہے، جو کہ نہیں ہے اللہ کے فضل سے، تو پھر جن لوگوں نے یہ کام میرے اوپر کیا ہے ان کے اوپر اللہ کا قہر اور غضب نازل ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ذلت مسلط کرے۔ آج ذلت مسلط ہوئی ہے، آج ذلت مسلط ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ جب آپ لوگوں کے خلاف کیپٹل پنشمنٹ کے کیسز بنائیں، سزائے موت دلوانے کی جو ہے وہ کوشش کریں، اگر کوئی آدمی قتل کے مقدمے میں کسی گناہ گار کو بے گناہ کرواتا ہے اور کسی بے گناہ کو گناہ گار کرواتا ہے، وہ بھی قتل کے مترادف عمل کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو جو ہے وہ سزائے موت دلوانے کے لیے جھوٹے مقدمے بنائیں، تو پھر یہ تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آپ لوگوں کو جیلوں میں، جب ہمیں جیلوں میں رکھا تو عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جی جیل میں بی کلاس نہیں ہونی چاہیے، سب کو ایک جیسا رکھنا چاہیے، سب قیدی جو ہیں ان کو ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ اب جب آپ جیل میں گئے ہیں، روز وہاں سے عدالتوں کو درخواستیں دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی مجھے سائیکل لے کے دیں، جی میں نے ایکسرسائز کرنی ہے، مجھے جم کا سامان لے کے دیں، مجھے جی دیسی مرغی جو ہے وہ کھانے کے لیے چاہیے، پھر کہتے ہیں جی دیسی مرغی دیسی گھی میں پکی ہوئی ہو تو وہ مجھے یہاں پہ ملنی چاہیے۔ روز کوئی نہ کوئی سہولت جو ہے وہ روز کوئی نہ کوئی جو ہے وہ درخواست دی ہوتی ہے۔ تو یہ مکافات عمل ہے۔ 4 سال تک اس بندے نے خود تو سکون میرا خیال ہے کہ اس کی فطرت میں نہیں ہے، لیکن ملک میں اس نے یہی فتنہ اور افراتفری رکھی۔ سوشل میڈیا کا ایک گالی گلوچ بریگیڈ بنایا اور اس کو یہ سکھایا کہ کسی کی عزت جو ہے نا وہ محفوظ نہیں رہنے دینی۔ ایسا گند مچایا سوشل میڈیا کے اوپر اور نوجوان نسل کو اتنا گمراہ کیا کہ وہ گمراہی جو ہے وہ ابھی تک جو ہے نا وہ قائم ہے۔ آہستہ آہستہ سے جو ہے وہ اس کا علاج ہو رہا ہے، کم ہو رہی ہے۔ بچوں کو یہ سکھایا کہ مخالف سیاسی جماعت کا بندہ اگر آپ کے پاس سے گزرے نظر آئے اس کو گالیاں دو، اس کے اوپر نعرے لگاؤ چور چور کے، ڈاکو ڈاکو کے۔ بچوں کو کہا کہ اسکول میں جاؤ تو مخالف جماعت کے بچوں کو۔ یہ کبھی پاکستان میں پچھلے 75 سالوں میں ہوا ہے کبھی؟ یہاں پہ ٹھیک ہے سیاسی طور پہ رنداوا صاحبان نے پچھلی دفعہ ہمیں ووٹ نہیں دیے تو ہم یہ کہتے کہ جی جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے وہ سارے چور ہیں، سارے ڈاکو ہیں، ان کو جیلوں میں جانا چاہیے۔ تو پھر آج اس عزت کے ہم قابل ہو سکتے تھے؟ میں اور ناگرہ صاحب یہاں پہ آ کے کھڑے ہو سکتے تھے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ سیاسی طور پہ سیاسی اختلاف جو ہے کہ آپ اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائیں، لوگوں کو گالیاں دلوائیں اور بچوں کو یہ بات سکھائیں، قوم کو تقسیم کریں، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے پھر 9 مئی تک پہنچ جائیں۔ بالآخر یہ 9 مئی کو پہنچے اور 9 مئی کو جو ہوا، انہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھایا، دفاعی ادارے کے اوپر حملہ کیا۔ وہ بندہ اعلیٰ عہدے پہ بیٹھا، اعلیٰ منصب پہ بیٹھا افسر، جو ہندوستان کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ہے لاہور سے لے کے سیالکوٹ تک، اس کا ذمہ دار ہے، رسپانسبل ہے، اس کے گھر میں داخل ہو گئے، لوٹ مار کی، آگ لگا دی اس کی وردی کو جو ہے وہ چھڑی پہ گھماتے رہے۔ وہ انڈیا نے پوری دنیا میں دکھایا اس کو کہ یہ دیکھیں جی یہ پاکستان کی فوج ہے اور یہ دیکھیں پاکستان کے لوگ یہ کیا کر رہے ہیں۔ شہداء کی یادگاروں کے اوپر جو ہے وہ جا کے ڈنڈے اور جوتے برسائے۔ بھئی جن لوگوں نے، یعنی ہمیں پھر بعد میں موقع ملا، ہم نے شہداء کے لواحقین کو بلایا اسلام آباد میں، لوگ رو رہے تھے، ان کے بچے رو رہے تھے کہ جی ہمارے بڑوں نے، ہمارے والد نے، ہمارے چچا نے ملک کی خاطر جو ہے وہ جان دے دی، تو ان کی یہ عزت ہے۔ کرنل شیر خان کارگل کے میدان میں ہندوستانی فوجوں سے لڑتا ہوا شہید ہوا۔
جب وہ شہید ہو گیا تو یہ انڈیا کے جرنیل کا بیان ہے، اس نے اپنی فوج کو کہا کہ یہ ڈیڈ باڈی میرے پاس لے کے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ جی اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس بہادر کو جو ہے وہ میں سلوٹ کرنا چاہتا ہوں، اتنی بہادری سے یہ بندہ لڑا ہے، اس نے ہمارے پورے یونٹ کو چند ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ 48 گھنٹے نزدیک نہیں آنے دیے۔ اور جو لوگ جو اتنے اندھے ہوں، اتنے بے شرم ہوں، اتنے بے حیا ہوں، انہیں آپ سیاسی طور پہ ان میں اتنا زہر بھر دیں کہ انہیں یہی نہ معلوم ہو کہ یہ کرنل شیر خان شہید جو ہے وہ کون ہے، وہ اس کو مجسمے کو جو ہے وہ گرا کے اس کو جو ہے وہ جوتے مارے۔ وہ یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے، بلکہ غیر ملکی میڈیا نے، انڈیا نے ساری دنیا کو دکھایا ہے، بار بار دکھایا ہے۔ تو اس کے بعد پھر اگر اب کوئی ایکشن ہو رہا ہے تو اب یہ رو رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ بھئی یہ تمہارا کیا دھرا ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ آپ نے اس ملک کا وقت ضائع کیا، آپ نے اس ملک میں نفرت پیدا کی، آپ نے اس ملک میں تقسیم پیدا کی، اور اجتماعی طور پہ جو ہے وہ ملک کو آپ پیچھے کی طرف لے کے گئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 5 سال کا عرصہ جس طرح سے بھی گزرا، اگر 2017-18 میں الیکشن کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہو جاتی، سی پیک مکمل ہو جاتا، $40 ارب کا سی پیک ہے۔ اب ہم $1 ارب کے لیے ہم نے پچھلے 8 مہینے ناک سے نکیلیں نکالی IMF کی، اور ان کی تمام شرائط مانی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام سبسڈی پیٹرول پہ، اپنا گیس پہ، بجلی پہ ختم کریں۔ جب وہ ختم کیا تو ہر چیز کی قیمت 3 گنا ہو گئی، اور اس کی وجہ سے پورا مہنگائی جگہ جو ہے وہ سرکل مکمل ہو کے ہر آدمی پریشان ہے۔ غریب آدمی، مزدور آدمی کی تو زندگی جو ہے وہ مشکل نہیں، ناممکن ہو گئی۔ اگر 2017-18 میں جب پیٹرول $65 لیٹر تھا، ڈالر 107-8 کا تھا، چینی جو ہے وہ پچھلے 10 سال سے $50 کلو تھی، اگر حکومت قائم ہو جاتی تو آج ہم جو ہے وہ کسی اور صورتحال میں ہوتے، آج ہم خوشحالی کی منزل پا چکے ہوتے۔ لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے والی بات ہے، جو ہو گیا اب اس کو تو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ لیکن اس مرتبہ امید ہے، غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، لیکن عنوان اور صورتحال میں اسیسمنٹ ہو جاتی ہے۔ اس مرتبہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کے الیکشن کے بعد پاکستان مسلم لیگ مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی انشاءاللہ حکومت بنائے گی اللہ کے فضل سے۔ تو میں آپ کو، رنداوا صاحبان کو، آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ پچھلے 5 سالوں میں صرف 2 مہینے کا موقع ملا جب پنجاب میں ہماری حکومت قائم ہوئی، تو ہم نے جو اپنے حلقے کا سب سے بڑا مسئلہ تھا تو یہ بائی پاس ہی تھا، کیونکہ بائی پاس کے ذریعے اسی کو آتا ہے، اسی ذریعے سے جاتا ہے۔ تو یہ کوئی 6.5 ارب کا منصوبہ تھا، تو یہ اللہ کے فضل سے اپروو کروایا۔ باقی اور بھی چیزیں اپروو کروائیں، لیکن پھر حکومت زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ تو انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو آپ کے حلقے کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ کے مشورے سے، آپ کی رہنمائی میں انشاءاللہ تعالی بھرپور کوشش کریں گے، اور آپ کے علاقے کو جو ہے وہ جی جی پنڈ اپنا شامل حلقے دے، تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بھرپور کوشش کریں گے۔ مسیحی برادری کے دوست یہاں پہ موجود ہیں، مسیحی برادری کا یہاں پہ کافی ووٹ ہے، اور رنداوا صاحبان کے ساتھ ان کا بڑا تعلق ہے، بڑا پیار ہے۔ تو میں ان کا بھی شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنا بھرپور کردار صرف بھولے وال میں ہی نہیں ادا کریں،
بلکہ پورے حلقے میں کافی ووٹ ہے آپ کا، اور جگہوں پہ بھی جا کے جہاں جہاں پہ آپ جا سکیں تو آپ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ قائل کریں کہ وہ ووٹ جو ہے وہ 8 تاریخ کو، 8 فروری کو شیر کے نشان پہ اپنا ووٹ دے کے پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ کامیاب کروائیں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا دوبارہ جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ علاقے کی، آپ کے گاؤں کی تعمیر و ترقی کے لیے جو ہے ہم آپ کے آج کے اس اعلان کو، آپ کی اس حمایت کو جو ہے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس بارے میں مایوس نہیں کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو، ملک بچا لو، مشکل سے نکالو۔ میں نے کبھی زندگی میں نہ کبھی کسی ڈاکو کی سفارش کی ہے، چور کی سفارش کی ہے، نہ کبھی کسی ہیروئن فروش کی سفارش کی ہے۔ مقدمے میں جو ہے میرٹ کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ کروانے کی کبھی، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو دور ہمارا پہلے گزرا ہے اور آگے بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد سے، جھوٹی ایف آئی آر نہیں درج ہوگی انشاءاللہ، اور جو بھی معاملہ ہوگا وہ میرٹ پہ ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ اگر میں نے 25 سالہ سیاسی زندگی میں کسی ہیروئن فروش یا منشیات فروش کی سفارش بھی کی ہو تو اللہ کا قہر اور غضب میرے اوپر نازل ہو، اور اگر یہ نہیں ہے، جو کہ نہیں ہے اللہ کے فضل سے، تو پھر جن لوگوں نے یہ کام میرے اوپر کیا ہے ان کے اوپر اللہ کا قہر اور غضب نازل ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ذلت مسلط کرے۔ آج ذلت مسلط ہوئی ہے، آج ذلت مسلط ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ جب آپ لوگوں کے خلاف کیپٹل پنشمنٹ کے کیسز بنائیں، سزائے موت دلوانے کی جو ہے وہ کوشش کریں، اگر کوئی آدمی قتل کے مقدمے میں کسی گناہگار کو بے گناہ کرواتا ہے اور کسی بے گناہ کو گناہگار کرواتا ہے، وہ بھی قتل کے مترادف عمل کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو جو ہے وہ سزائے موت دلوانے کے لیے جھوٹے مقدمے بنائیں تو پھر یہ تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آپ لوگوں کو جیلوں میں، جب ہمیں جیلوں میں رکھا تو عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جی جیل میں بی کلاس نہیں ہونی چاہیے، سب کو ایک جیسا رکھنا چاہیے، سب قیدی جو ہیں ان کو ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ اب جب آپ جیل میں گئے ہیں، روز وہاں سے عدالتوں کو درخواستیں دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی مجھے سائیکل لے کے دیں، جی میں نے ایکسرسائز کرنی ہے، مجھے جم کا سامان لے کے دیں، مجھے جی دیسی مرغی جو ہے وہ کھانے کے لیے چاہیے، پھر کہتے ہیں جی دیسی مرغی دیسی گھی میں پکی ہوئی ہو تو وہ مجھے یہاں پہ ملنی چاہیے۔ روز کوئی نہ کوئی سہولت جو ہے وہ روز کوئی نہ کوئی جو ہے وہ درخواست دی ہوتی ہے۔ تو یہ مکافات عمل ہے۔ 4 سال تک اس بندے نے خود تو سکون میرا خیال ہے کہ اس کی فطرت میں نہیں ہے، لیکن ملک میں اس نے یہی فتنہ اور افراتفری رکھی۔ سوشل میڈیا کا ایک گالی گلوچ بریگیڈ بنایا اور اس کو یہ سکھایا کہ کسی کی عزت جو ہے نا وہ محفوظ نہیں رہنے دینی۔ ایسا گند مچایا سوشل میڈیا کے اوپر اور نوجوان نسل کو اتنا گمراہ کیا کہ وہ گمراہی جو ہے وہ ابھی تک جو ہے نا وہ قائم ہے۔ آہستہ آہستہ سے جو ہے وہ اس کا علاج ہو رہا ہے، کم ہو رہی ہے۔
بچوں کو یہ سکھایا کہ مخالف سیاسی جماعت کا بندہ اگر آپ کے پاس سے گزرے نظر آئے اس کو گالیاں دو، اس کے اوپر نعرے لگاؤ چور چور کے، ڈاکو ڈاکو کے۔ بچوں کو کہا کہ اسکول میں جاؤ تو مخالف جماعت کے بچوں کو، یہ کبھی پاکستان میں پچھلے 75 سالوں میں ہوا ہے کبھی؟ یہاں پہ ٹھیک ہے سیاسی طور پہ رنداوا صاحبان نے پچھلی دفعہ ہمیں ووٹ نہیں دیے تو ہم یہ کہتے کہ جی جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے وہ سارے چور ہیں، سارے ڈاکو ہیں، ان کو جیلوں میں جانا چاہیے۔ تو پھر آج اس عزت کے ہم قابل ہو سکتے تھے؟ میں اور ناگرا صاحب یہاں پہ آ کے کھڑے ہو سکتے تھے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ سیاسی طور پہ سیاسی اختلاف جو ہے کہ آپ اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائیں، لوگوں کو گالیاں دلوائیں اور بچوں کو یہ بات سکھائیں، قوم کو تقسیم کریں، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے پھر 9 مئی تک پہنچ جائیں۔ بالآخر یہ 9 مئی کو پہنچے اور 9 مئی کو جو ہوا، انہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھایا، دفاعی ادارے کے اوپر حملہ کیا۔ وہ بندہ اعلیٰ عہدے پہ بیٹھا، اعلیٰ منصب پہ بیٹھا افسر، جو ہندوستان کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ہے لاہور سے لے کے سیالکوٹ تک اس کا ذمہ دار ہے، رسپانسبل ہے، اس کے گھر میں داخل ہو گئے، لوٹ مار کی، آگ لگا دی، اس کی وردی کو جو ہے وہ چھڑی پہ گھماتے رہے۔ وہ انڈیا نے پوری دنیا میں دکھایا اس کو کہ یہ دیکھیں جی یہ پاکستان کی فوج ہے اور یہ دیکھیں پاکستان کے لوگ یہ کیا کر رہے ہیں۔ شہداء کی یادگاروں کے اوپر جو ہے وہ جا کے ڈنڈے اور جوتے برسائے۔ بھئی جن لوگوں نے، یعنی ہمیں پھر بعد میں موقع ملا، ہم نے شہداء کے لواحقین کو بلایا اسلام آباد میں، لوگ رو رہے تھے، ان کے بچے رو رہے تھے کہ جی ہمارے بڑوں نے، ہمارے والد نے، ہمارے چچا نے ملک کی خاطر جو ہے وہ جان دے دی، تو ان کی یہ عزت ہے۔ کرنل شیر خان کارگل کے میدان میں ہندوستانی فوجوں سے لڑتا ہوا شہید ہوا۔ جب وہ شہید ہو گیا تو یہ انڈیا کے جرنیل کا بیان ہے، اس نے اپنی فوج کو کہا کہ یہ ڈیڈ باڈی میرے پاس لے کے آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس بہادر کو جو ہے وہ میں سلوٹ کرنا چاہتا ہوں، اتنی بہادری سے یہ بندہ لڑا ہے، اس نے ہمارے پورے یونٹ کو چند ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ 48 گھنٹے نزدیک نہیں آنے دیے۔ اور جو لوگ جو اتنے اندھے ہوں، اتنے بے شرم ہوں، اتنے بے حیا ہوں، انہیں آپ سیاسی طور پہ ان میں اتنا زہر بھر دیں کہ انہیں یہی نہ معلوم ہو کہ یہ کرنل شیر خان شہید جو ہے وہ کون ہے، وہ اس کو مجسمے کو جو ہے وہ گرا کے اس کو جو ہے وہ جوتے مارے۔ وہ یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے، بلکہ غیر ملکی میڈیا نے، انڈیا نے ساری دنیا کو دکھایا ہے، بار بار دکھایا ہے۔ تو اس کے بعد پھر اگر اب کوئی ایکشن ہو رہا ہے تو اب یہ رو رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ بھئی یہ تمہارا کیا دھرا ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ آپ نے اس ملک کا وقت ضائع کیا، آپ نے اس ملک میں نفرت پیدا کی، آپ نے اس ملک میں تقسیم پیدا کی، اور اجتماعی طور پہ جو ہے وہ ملک کو آپ پیچھے کی طرف لے کے گئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 5 سال کا عرصہ جس طرح سے بھی گزرا، اگر 2017-18 میں الیکشن کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہو جاتی، سی پیک مکمل ہو جاتا، $40 ارب کا سی پیک ہے۔ اب ہم $1 ارب کے لیے ہم نے پچھلے 8 مہینے ناک سے نکیلیں نکالی IMF کی، اور ان کی تمام شرائط مانی۔ انہوں نے کہا کہ تمام سبسڈی پیٹرول پہ، اپنا گیس پہ، بجلی پہ ختم کریں۔ جب وہ ختم کیا تو ہر چیز کی قیمت 3 گنا ہو گئی، اور اس کی وجہ سے پورا مہنگائی جگہ جو ہے وہ سرکل مکمل ہو کے ہر آدمی پریشان ہے، غریب آدمی، مزدور آدمی،
کی تو زندگی جو ہے وہ مشکل نہیں ناممکن ہو گئی۔ اگر 2017-18 میں جب پیٹرول 65 روپے لیٹر تھا، ڈالر 107-8 روپے کا تھا، چینی جو ہے وہ پچھلے 10 سال سے 50 روپے کلو تھی، اگر حکومت قائم ہو جاتی تو آج ہم جو ہے وہ کسی اور صورتحال میں ہوتے، آج ہم خوشحالی کی منزل پا چکے ہوتے۔ لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے والی بات ہے، جو ہو گیا اب اس کو تو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ لیکن اس مرتبہ امید ہے، غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، لیکن عنوان اور صورتحال میں اسیسمنٹ ہو جاتی ہے۔ اس مرتبہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کے الیکشن کے بعد پاکستان مسلم لیگ مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی انشاءاللہ حکومت بنائے گی اللہ کے فضل سے۔ تو میں آپ کو، رنداوا صاحبان کو، آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ پچھلے 5 سالوں میں صرف 2 مہینے کا موقع ملا جب پنجاب میں ہماری حکومت قائم ہوئی، تو ہم نے جو اپنے حلقے کا سب سے بڑا مسئلہ تھا تو یہ بائی پاس ہی تھا، کیونکہ بائی پاس کے ذریعے اسی کو آتا ہے، اسی ذریعے سے جاتا ہے۔ تو یہ کوئی 6.5 ارب کا منصوبہ تھا، تو یہ اللہ کے فضل سے اپروو کروایا۔ باقی اور بھی چیزیں اپروو کروائیں، لیکن پھر حکومت زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ تو انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو آپ کے حلقے کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ کے مشورے سے، آپ کی رہنمائی میں انشاءاللہ تعالی بھرپور کوشش کریں گے، اور آپ کے علاقے کو جو ہے وہ جی جی پنڈ اپنا شامل حلقے سے، تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بھرپور کوشش کریں گے۔ مسیحی برادری کے دوست یہاں پہ موجود ہیں، مسیحی برادری کا یہاں پہ کافی ووٹ ہے، اور رنداوا صاحبان کے ساتھ ان کا بڑا تعلق ہے، بڑا پیار ہے، تو میں ان کا بھی شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنا بھرپور کردار صرف بھولے وال میں ہی نہیں ادا کریں، بلکہ پورے حلقے میں کافی ووٹ ہے آپ کا، اور جگہوں پہ بھی جا کے جہاں جہاں پہ آپ جا سکیں تو آپ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ قائل کریں کہ وہ ووٹ جو ہے وہ 8 تاریخ کو، 8 فروری کو شیر کے نشان پہ اپنا ووٹ دے کے پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ کامیاب کروائیں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا دوبارہ جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حلقے کی، آپ کے گاؤں کی تعمیر و ترقی کے لیے جو ہے ہم آپ کے آج کے اس اعلان کو، آپ کی اس حمایت کو جو ہے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس بارے میں مایوس نہیں کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ میں نے کبھی زندگی میں نہ کبھی کسی ڈاکو کی سفارش کی ہے، چور کی سفارش کی ہے، نہ کبھی کسی ہیروئن فروش کی سفارش کی ہے۔ مقدمے میں جو ہے میرٹ کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ کروانے کی کبھی، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو دور ہمارا پہلے گزرا ہے اور آگے بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد سے، جھوٹی ایف آئی آر نہیں درج ہوگی انشاءاللہ، اور جو بھی معاملہ ہوگا وہ میرٹ پہ ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ اگر میں نے
25 साला सियासी ज़िंदगी में किसी हीरोइन फरोश या मनशियात फरोश की सिफारिश भी की हो तो अल्लाह का कहर और गज़ब मेरे ऊपर नाज़िल हो, और अगर ये नहीं है, जो कि नहीं है अल्लाह के फजल से, तो फिर जिन लोगों ने ये काम मेरे ऊपर किया है उनके ऊपर अल्लाह का कहर और गज़ब नाज़िल हो और अल्लाह ताला उनके ऊपर ज़िल्लत मुसल्लत करे। आज ज़िल्लत मुसल्लत हुई है, आज ज़िल्लत मुसल्लत है। ये मुकाफ़ात अमल है। जब आप लोगों के खिलाफ कैपिटल पनिशमेंट के केसेस बनाएं, सजाए मौत दिलवाने की जो है वो कोशिश करें। अगर कोई आदमी कत्ल के मुकदमे में किसी गुनाहगार को बेगुनाह करवाता है और किसी बेगुनाह को गुनाहगार करवाता है, वो भी कत्ल के मुतरादिफ अमल करता है। आप लोगों को जो है वो सजाए मौत दिलवाने के लिए YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।